بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. نظام تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا نظام تعلیم بہت واضح طور پہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں بٹا ہوا نظر آتا ہے. صرف دینی تعلیم کی بات کریں تو ہر عالم ہمیں صرف اپنے فقہ کی تعلیم دیتا نظر آتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی سطح پر ہمیں کوئی ایسا عالم دکھائی نہیں دیتا جو مجتہد بھی ہو اور بے تعصب بھی ہو. اگر ہم دینی تعلیم کی بات کریں تو ہم آج تک انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کی ڈبیٹ سے باہر نہیں آ سکے. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ضابطہ حیات کا یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ایک بے تعصب اور مجتہد عالم کس طرح میسر آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب اور ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں خالد ظہیر صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. غامدی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. ایسا کیوں ہے کہ آج تک ہم ان دونوں نظام تعلیم کو پیرالل الگ الگ لے کر چل رہے ہیں اور مکس نہیں کر سکے؟ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کسی معاشرے کو ریاست کی سطح پر اگر منظم کر دیا گیا ہے تو ریاست اس کی تشکیل میں نظام تعلیم کو اہمیت دے. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا. یعنی ہماری ریاست نے کبھی اس مسئلے کو مسئلے کی حیثیت سے لیا ہی نہیں. صحیح. آپ اگر بجٹ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ بہت کم رقم ہم اپنی تعلیم کے لیے مختص کرتے ہیں. تعلیمی اصلاحات میں اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں سیاسی مصلحتیں کار فرما نظر آتی ہیں. بالکل. آپ کو کسی مرحلے پر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قوم کیا ہے، قوم کے مسائل کیا ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کوئی نظام تعلیم وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہو. جو مسائل اس وقت نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں ان کا کبھی کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا گیا ہو یا تجزیہ کرنے کے بعد کچھ اقدامات کے لیے حوصلہ کیا گیا ہو. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں بحثیت مجموعی بیداری پیدا ہو جائے، لوگ چیزوں کو ٹھیک زاویے سے سمجھنے لگ جائیں، ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ خود چیزوں کو درست کر لیں گے. صحیح. یہ بھی بدقسمتی سے نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں چونکہ مذہب فرقوں میں بٹا ہوا ہے، فرقوں نے مسجدوں پر بھی ایک طرح سے اپنے علم لہرا رکھے ہوئے ہیں، قبضہ کر رکھا. ان کے ساتھ مدرسے وابستہ ہیں. وہ مدرسے ان کی سیاسی طاقت ہے. یہ ساری چیزیں مل کر اصلاحات کا راستہ روک دیتی ہیں. اگر آپ گفتگو کریں اور لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں تو آپ کو ریاست کے ذمہ دار بھی بہت سی چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ عام لوگوں سے بات کریں، حتیٰ کہ علماء سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو بہت سی چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اقدامات کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بھی اپنے دائرے سے نکلنے کو تیار نہیں؟ ہم ڈیفینسو زیادہ ہیں کہ بس ہمارا مسلک انٹیکٹ رہے، ہمارا نظام تعلیم چلتا رہے. قومی سطح پر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بادرڈ ہی نہیں ہے. یہی صورتحال اصل میں ہمارے یہاں بڑی کمزور حکومتیں رہی ہیں. اگر کبھی فوجی حکومتیں آئی ہیں تو ان کو خود اپنے بقا کی فکر پڑی رہتی ہے. صحیح. وہ اپنے وجود کو جواز دینے کے لیے بےتاب رہتی ہیں. بالکل. اور سیاسی حکومتیں کبھی اتنی مضبوط نہیں ہو سکیں کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر سکیں. صحیح. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سیاستدانوں کے پاس آپ الگ سے بیٹھے تو وہ مان لیں گے اس بات کو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے. دینی اور دنیوی تعلیم کی تفریق ختم ہونی چاہیے. ہماری بنیادی تعلیم کو ایک جگہ سے اٹھنا چاہیے. نظام تعلیم کا مسئلہ ہمیں ہمیشہ کے لیے حل کر لینا چاہیے. ذریعہ تعلیم کے مسئلے کو بھی سنجیدہ توجہ کا مستحق کر کے ایک پالیسی اختیار کر لینی چاہیے. یہ سب باتیں لوگ مانتے ہیں. صحیح. لیکن اس کی طرف بڑھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ سیاسی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کیونکہ تشدد کی کار فرمائی ہے اس وجہ سے عامت الناس کی رائے کو ہموار کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ بھی ناممکن بنا دیا. صحیح. بالکل صحیح. یعنی اب کوئی آدمی اگر صداقت کی بات کرنا چاہے، صحیح بات کرنا چاہے تو شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں اس کے خلاف کیا اقدام ہو جائے گا. اس صورتحال نے راستے بند کر دیے. صحیح. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے. صحیح. آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں، آپ علماء سے بات کریں، آپ سیاستدانوں سے بات کریں، لوگ آپ کو بہت سی چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ مسئلہ سنگین مسئلہ ہے. اصل میں ہماری قوم کے لیے جس مسئلے نے بارود کی حیثیت اختیار کر لی ہے وہ یہ مسئلہ ہے. صحیح. اگر آپ اپنے نظام تعلیم کو درست نہیں کرتے تو اصل میں آپ ایسی نسلیں پیدا کر رہے ہیں کہ جو تفریق پر مبنی ہوں گی. صحیح. فرقہ بندی کو اپنا اصل دین قرار دیں گی، جن کے ہاں تشدد کو روا رکھا جائے گا، جن کے سامنے کوئی نصب العین نہیں ہوگا، جن میں وحدت کا فقدان ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہو جائیں گی کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو دو ہی ہیں انسانی تشکیل کے لیے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جانور کے بچے کی طرح محض اپنی جبلتوں کا پابند نہیں ہے. وہ پہلے والدین سے سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے اساتذہ سے، معاشرے سے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور پھر اس کی اپنی ایک شخصیت نمودار ہو جائے گی. یہ جو پہلے دونوں مراحل ہیں اگر ان میں خامیاں ہوں گی
تو تیسرے مرحلے میں داخل ہونا بھی بالکل اس طرح ہو جائے گا جیسے خود رو پودے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ کدھر شاخیں نکال دیں, کہاں برگو بار لے آئیں اور کہاں جھاڑ جنکار پیدا کریں. صحیح. ڈاکٹر خالد ظہیر, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں پہلی دوسری جماعت کی اگر کریکولم کو اٹھایا جائے, معاشرتی علوم کی کتابوں میں, اسلامیات کی کتابوں میں ہمیں صرف ایک اسلام کا کانسیپٹ نظر آتا ہے اور اس میں بھی کچھ گنے چنے ایسے سبجیکٹس ہیں جو ٹیچ کیے جاتے ہیں. دوسرے مذاہب کا جب ذکر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح وہ کوئی غیر انسانی لوگ ہیں, جس طرح وہ بہت برے لوگ ہیں, اور ایک انسانی سطح پر جس طرح تعلیمی معیار ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. اس برین واشنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو لوگ نصابی کتابیں لکھتے ہیں یا لکھنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے, وہ جو کچھ مان چکے ہیں اسی کو وہ بچوں میں کسی نہ کسی طرح سے عام منتقل کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری اٹھانی چاہیے, جس کے نتیجے میں دینی معلومات تو فراہم ہو جاتی ہے لیکن انسان دین سے متاثر نہیں ہوتا. لیکن خالد صاحب, معلومات بھی بڑی ون سائیڈڈ, مطلب معلومات کا تو ایک ذخیرہ ہے, اس میں سے تو کوئی اینگل نظر نہیں آتا سوائے اس اینگل کے جو ہم لوگوں نے خود سوچ رکھا ہے. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا ہے اور ان کتابوں کی پریزنٹیشن کے ذمہ دار ہیں انہوں نے خود بھی دین کو ایسے ہی سمجھا ہے. ان کو بچپن میں جو دین ملا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی صحیح چیز ہے, باقی سب غلط ہیں. جو لوگ ہم سے مختلف ہیں یا گمراہ ہیں یا کافر ہیں, ٹھیک, ان کے سامنے کبھی زندگی کے وہ مسائل ہی نہیں آئے, یا اگر آئے تو انہوں نے ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جن پہ غور و فکر کے نتیجے ہی میں انسان کو حقیقت میں دین کا علم اور اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو ماننے کے لیے تقاضا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جہاں انسان کو ایمان کی دعوت ملتی ہے وہاں غور و فکر کی بھی دعوت ملتی ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر کے نتیجے ہی میں انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی سراپا سوال ہے, اس میں سوالات ہی سوالات ہیں. جو آدمی بھی حساس ہے, غور و فکر کرنے والا ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات چاہیے. ان سوالات کے جوابات انسان کو حقیقی طور پر مطمئن کرنے والے تو اللہ کے دین سے, اللہ کی کتاب ہی سے مل سکتے ہیں. صحیح. بدقسمتی سے وہ لوگ کہ جو دین کی عام طور پر پریزنٹیشن کر رہے ہیں, نہ ان کے ذہنوں میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, نہ کبھی انہوں نے قرآن مجید کو اس طرح سے تدبر اور غور سے پڑھا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں محسوس ہو کہ دین تو حقیقت میں انسان کے اندر کے ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر اس کو اس کی دریافت ہو جائے تو وہ اس کو ہمیشہ دوسرے کے سامنے بھی اسی طرح سے پیش کرے گا کہ جیسے اس کو سمجھ میں آیا ہے. صحیح. لیکن جب وہ لوگ کہ جو اس کو سمجھنے اور بیان کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایک جذباتی انداز میں سمجھا ہو اور وہاں سے حاصل کیا ہو کہ جہاں عام طور پر ایک ہی نقطۂ نظر کو صحیح سمجھا جاتا ہے, تو پھر وہ اس سے کوئی مختلف چیز پیش کر نہیں سکتے. وہ اگر کریں گے تو اپنے پوائنٹ آف ویو کی خلاف ورزی کریں گے. بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ضابطہ حیات کے اس ایکسکلوسو پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہے. غامدی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. 18th امینڈمنٹ کا بڑا چرچا ہوا ہے ہمارے اس جمہوری دور میں, اور اچھی بات ہے پروونسز کو آٹونومی ملنی بھی چاہیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے تیار ہیں اپنے اپنے نظام تعلیم کو تیار کرنے کے لیے؟ اگر تو آپ کا مقصود یہ ہے کہ کیا انہوں نے کوئی ذہنی تیاری کی ہے, اس پر کوئی کام کیا ہے, اس قابل ہیں وہ ذہنی طور پر, اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے, تو میرا جواب نفی میں ہوگا. ایسا نہیں, اس کو کبھی سنجیدہ مسئلے کی حیثیت سے لیا نہیں گیا. آپ توجہ بھی اگر دلائیں تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور جب خوفزدگی کا عالم ہو تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کسی چیز پر سوچ سکیں اور سوچ کر کوئی آزادانہ رائے قائم کر سکیں. اصل میں مختلف مسالے ہیں جن کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنا دی جاتی ہیں اور پھر وہ تاکہ نسیاں کی نظر کر دی جاتی ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ چلیں وہی نافذ ہو جائے. بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہوں گے, لوگ ان کے بارے میں منشور پیش کریں گے, ان پر تقریریں بھی ہوں گی, لیکن اس سب کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ سنجیدہ کوئی بھی نہیں, غور کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے, ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں, کوئی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صداقت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں.
وہ صحیح بات جو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تیاری نہ صرف یہ کہ صوبوں کی سطح پر نہیں ہے، مرکز کی سطح پر بھی نہیں. یعنی کم سے کم میں نے تو اب تک جتنی چیزیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو بنیادی مسائل ہیں اگر ہم ان کا تعین کر لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان پر کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی نظام تعلیم کا مسئلہ اب ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہا ہوا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نہ ریاست کا مسئلہ ہے نہ معاشرے کا مسئلہ ہے، بس ٹھیک ہے لوگ اپنے طریقے پر ادارے قائم کر رہے ہیں، والدین فیصلہ کر رہے ہیں، اسکول کھل رہے ہیں، لوگوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے، یہ بہت کافی ہے. تو یہ چیزیں تعلیم سے متعلق ہمارے ہاں معاشرے کی کبھی سنجیدہ توجہ کا موضوع نہیں بنی. اگر بنیں گی بھی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ وہ غیر نظریاتی چیزیں ہوں گی. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بنیادی طور پر نظریاتی سوالات ہیں. یعنی ہمارے ہاں کیا نظام تعلیم کو ایک ہونا چاہیے، ہمارا ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، ہمارے یہاں اس کی انتہا کہاں سے ہونی چاہیے، ہم اپنی مذہبی تعلیم کے نقائص کو کیسے دور کریں، مذہبی تعلیم سے جو نتائج ہم متوقع سمجھتے ہیں کہ اچھے مجتہد پیدا ہوں، صاحب بصیرت علماء پیدا ہوں، اس کے لیے کیا حل نکالا جائے. لیکن یہ مسئلے نہیں. ہم اسے الگ الگ ڈسکس ہی کیوں کرتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. یہ وہی بات ہے کہ اسلام کو الگ کر دیا، سائنس کو الگ کر دیا. کیا ہم ایک ایسا بلینڈ نہیں بنا سکتے، ایجوکیشنل پیکج نہیں بنا سکتے جس میں ہم ایک ایسا طالب علم تیار کر سکے جو سائنس پہ بھی اتنی گرپ رکھتا ہو جتنی دین پہ رکھتا ہو، اتنی ہی اس کی نظر سوشل سائنسز پہ بھی ہو جتنی اس کی فزیکل سائنسز پہ ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو عملاً ناممکن ہے. جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم کو آپ یکساں کر دیں. ٹھیک. یعنی اس وقت بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکٹر جتنا بڑا ڈاکٹر ہو اتنا بڑا انجینئر بھی ہو. ٹھیک. یہ نہیں ہو وہ سکتا. تو اسپیشلائزڈ فیلڈ ایک آگے کا مسئلہ ہے. ایک ہے بنیادی مذہبی تعلیم. بنیادی مذہبی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے کیا چیزیں ماننی ہیں، آپ نے وہ کیوں ماننی ہے، آپ نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے. یہ تعلیم تو ہر بچے کو ملتی ہے، والدین بھی اس کو دیتے ہیں، اساتذہ بھی اس کو دیتے ہیں، ماحول اور معاشرہ بھی اس کو دیتا ہے. یہ تعلیم ڈاکٹر کو بھی ملنی ہے، انجینئر کو بھی ملنی ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی حیثیت سے یہ چیزیں جاننا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کا عالم بنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی سے آپ توقع رکھیں. یعنی کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر بنیں گے، کچھ سائنسدان بنیں گے، کچھ اعلیٰ درجے کے علماء بنیں گے. تو جو علماء بنیں گے وہ اس قابل نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی اس طرح دین کے بارے میں گائیڈ کر سکے جس طرح ایک عام بندہ. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پہلی 12 سال کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی بنیاد مستحکم ہو جائے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال کے بچے کو آپ پکڑیں اور اس کو دینی تعلیم کے ادارے میں بھیج دیں. یعنی اوکے 12 سال کی پہلی تعلیم اصل میں جنرل ایجوکیشن ٹھیک ہے، وہ جنرل ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن ہے جس میں آپ ضروری سائنس بھی پڑھاتے ہیں، ضروری ریاضی بھی پڑھاتے ہیں، بنیادی علوم بھی پڑھاتے ہیں، لینگویجز بھی سکھاتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، زبان کا مسئلہ بھی ہر قوم اپنے لحاظ سے طے کرتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اردو ہماری قومی زبان ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھانی ہے. انگریزی زبان بین الاقوامی رابطے کی زبان بن چکی ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. عربی زبان ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے بچوں کو آنی چاہیے. یعنی یہ تینوں زبانیں تو گویا ہماری ناگزیر ضرورت بن گئی ہیں. لیکن یہ 12 سال کی پہلی تعلیم کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے 12 سال کی پہلی تعلیم ٹھیک طریقے سے دی ہے تو جیسے آپ کا ڈاکٹر پہلے دن یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کو ڈاکٹر بننا ہے، وہ اصل میں ایک خاص مرحلے پر جا کر یہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی آپ FCFSC کے بعد 12 سال کی تعلیم کے بعد یہ موقع دیتے ہیں کہ اب کوئی آدمی میڈیکل کالج میں چلا جائے یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے یا سائنس کی اعلیٰ تعلیم کا انتخاب کر لے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 8ویں جماعت کے بعد بھی آپ کو ایک چھوٹا سا موقع ملتا ہے جس میں آپ اپنا راستہ طے کرتے ہیں، لیکن وہ حتمی نہیں ہوتا. تو بالکل یہی معاملہ اصل میں سارے نظام تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر وہ عالم پیدا ہوں گے آپ کے ہاں جو بنیادی تعلیم رکھتے ہوں گے، یعنی سائنس سے بھی اتنے واقف ہوں گے جتنا 12 سال کی تعلیم میں آدمی واقف ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سائنسدان بن جائیں گے. بالکل ٹھیک. اصل میں یہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم معاشرہ اپنی قوم کو دیتا ہے اور یہ تعلیم یکساں ہونی چاہیے، ایک ذریعہ تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کو حاصل کیے بغیر کسی شخص کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسپیشلائزیشن کا کوئی ادارہ کھولے. بالکل صحیح. ڈاکٹر خالد ظہیر، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سر جھکا کے رکھو استاد کے آگے. زیادہ سوال کرنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اریٹیٹ کر دیتا ہے، اور میں نے یہ اچھے اسکولوں میں بھی اور پرائمری لیول کے جو سرکاری اسکول ہیں اس میں یکساں دیکھا ہے کہ ٹیچرز اریٹیٹ ہو بھی جاتے ہیں. تو انکویزیٹو تو ہم نے خود بنانا چھوڑ دیا ہے بچوں کو. دیکھیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر جو میرا تجربہ ہے اس کی روشنی میں یہ بتاتا ہوں کہ جب استاد کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوالات کے جوابات موجود ہیں تو وہ انکریج کرتا ہے کہ بچے سوال کریں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا مضمون اس کے سوا وہ نہ سمجھ سکیں گے، نہ اس سے ان کی دلچسپی ہوگی اور نہ ہی ان کے اندر گہرائی پیدا ہوگی جب تک کہ وہ سوال نہ کریں.
لیکن کیا کیجئے کہ اگر آپ کو بحیثیت ٹیچر یہ بات معلوم ہو کہ آپ کے پاس سوالات کے جوابات ہی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ان کو سختی سے منع کر دیں، روک دیں اور ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات کو ایک منافقانہ رویہ اختیار کر کے مانیں اور قبول کریں، جس کے نتیجے میں یہ تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ایک ڈسپلن کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں بچے اس مضمون سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مضمون اللہ کے دین کو پڑھانے والا مضمون ہو اور بچے اس سے دور ہوں اور بیزار ہوں تو اس سے زیادہ بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے ڈاکٹر خالد ظہیر کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر خالد ظہیر سے ہم ایک پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے، پروگرام سے پہلے ہم ان کی بات مکمل کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں صرف اس میں ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ استاد کی عزت یہ خود ایک بڑی مطلوب چیز ہے۔ ٹھیک، ہم نے جو ویسٹرن ماڈل کو فالو کیا تو اس میں ان کے ہاں یہ تو ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ عام طور پر وہ سوالات کو انکریج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایک آزادی کے نتیجے میں اور کچھ دین سے دوری کے نتیجے میں جو بڑوں کی عزت اور احترام کا ایک طریقہ ہے، اس سے دوری وہ بھی ہمارے ان لوگوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ جو محض مغرب کی نقالی لیکن کے ڈاکٹر قائل صاحب ٹھیک ہے، عزت اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا مروب ہو جانا کہ آپ سوال ہی نہ کر سکیں، اور اسی کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم تقلید کی طرف چل پڑے ہیں، صرف فالو کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ان دونوں کے درمیان جو ایک امتزاج بیلنس ہے راستہ نا ہے۔ وہ پیدا ہو ٹھیک، کہ ہم ایک جانب اپنے بڑوں کی اور جو ہم کو پڑھا رہے ہیں ان کی عزت بھی کریں، لیکن دوسری جانب ان سے سوال بھی کریں، ان سے پوچھیں، اور جب تک کہ وہ مطمئن نہ کریں ان کو نہ چھوڑیں۔ ٹھیک، اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ تعلیم بچوں کے لیے ایک دلچسپی کا ایک عمل ہوگا، اور وہ جیسے کھیل کود میں انٹرسٹ لیتے ہیں ویسے ہی تعلیم میں انٹرسٹ لیں گے، ورنہ آپ زیادہ سے زیادہ آرڈنری لوگ پیدا کریں گے، اور کسی قوم میں اگر ایک بہت بڑی فوج آرڈنری لوگوں کی ہے کہ جو علم سے اور دین سے بیزار ہے، وہ قوم نہ سائنس میں ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتی ہے اور نہ اخلاقی لحاظ سے بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گاندھی صاحب، تنقیدی سوچ کا کتنا کردار ہے مغرب کی ترقی میں؟ غیر معمولی تنقیدی سوچ اگر کسی معاشرے میں نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ایک متعفن جوہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کے دائیات ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پھر کسی خاص موقع پر اگر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ گویا قبرستان میں کسی نے آواز دے دی ہے، مردے ہڑبڑا کے اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہمارے یہاں رد عمل ہوتا ہے مذہبی معاملات میں بھی، اگر کوئی آپ گفتگو کریں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کبھی تنقیدی طریقے سے چیزوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں دی گئی۔ ہم نہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں، والدین بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ڈانٹ دیں گے اگر ان کے سامنے کوئی سوال آئے۔ یہی صورتحال مذہبی لوگوں کی، یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوالات کو آپ نے آخری درجے میں انکریج کیا ہے، غیر معمولی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عین خطبہ جمعہ کے دوران میں ایک شخص نے یہ کہا کہ مجھے جانا ہے فوراً بعد، تو میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، صحیح، آپ درمیان میں رکے، آپ نیچے اترے ممبر سے اور آپ نے سوالات کے جوابات دیے اور اس کے بعد خطبہ شروع کر دیا۔ تو سوالات کے جواب دینا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ اپنے مخاطب کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے مخاطبین کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہا ہے۔ گاندھی صاحب، ابھی ہم نے بات کی کہ 12 سال کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسپین میں جب ایک ایک شخص جیوگرافی میں بھی ایکسپرٹ تھا، جراحی میں بھی ایکسپرٹ تھا، فنون لطیفہ میں بھی کام کرتا تھا، اس وقت ایسی پرسنالٹیز کیسے پیدا ہو گئی تھیں؟ اور وہ مسلمان تھے سارے؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں بہت سے علوم کے لوگ ماہر ہوتے تھے۔ اس وقت علوم بھی اتنے زیادہ وسیع نہیں ہوئے تھے، یعنی اب تو مختلف علوم کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور اصل میں 15ویں صدی کے بعد شروع ہونا شروع، صحیح، تو اس وجہ سے اس زمانے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم ملی۔ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ بنیادی تعلیم کس چیزوں کی دینی ہے۔ سائنس کی تعلیم لازماً ملنی چاہیے، صحیح، ریاضی کی تعلیم لازماً ملنی چاہیے، بنیادی زبانوں کی تعلیم لازماً ملنی چاہیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے بغیر
آپ کسی آدمی کو تعلیم کے میدان میں داخل نہیں کر سکتے. اصل میں تعلیم مجھے کیا پانی ہے, کیا بننا ہے, کس طرف جانا ہے, اس کا فیصلہ کرنے تک بنیادی تعلیم مجھے معاشرہ دیتا ہے. اس کا فیصلہ بھی معاشرہ کرتا ہے. والدین کریں گے, معاشرہ کرے گا, ریاست کرے گی, نظم اجتماعی کرے گا. وہ تعلیم اہم ہے. یعنی اگر آپ صرف ایک پابندی لگا دیں کہ کوئی شخص دینی مدرسے میں بھی کسی کو داخلہ نہیں دے سکتا جب تک اس نے 12ویں جماعت تک بنیادی تعلیم نہیں پائی, جنرل ایجوکیشن, تو آپ کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. باقی تمام جگہوں پر آپ نے یہ پابندی لگا رکھی ہوئی. یعنی کیا آپ مجھے اس کا حق دیں گی کبھی کہ میں ایک اسکول کھولوں اور اس میں 5ویں جماعت کے 5 سال کی عمر کے بچوں کو یہ کہوں کہ آئیے ڈاکٹر بنیے؟ نہیں, یہ تو ممکن ہی ممکن نہیں. بالکل. اچھا چلیے ڈاکٹری چلیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی اختصاص رکھنے والا میدان ہے, آپ کسی کو لائر بننے کی اجازت دیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. بالکل, لیکن دینی تعلیم میں آپ یہی تیار نہیں ہوا اس کی دینی تعلیم میں آپ بینے ہی یہی کرتے ہیں. صحیح. یعنی دینی تعلیم کے لیے آپ نے اصل میں ابتدا سے الگ ادارے قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہوئی ہے. یہ اجازت کسی معاشرے کو بھی نہیں دینی چاہیے. بنیادی تعلیم کو اب دنیا بھر کے ماہرین تعلیم کا اس پر اتفاق ہے کہ 12 سال کی عمر تک ملنی چاہیے. 12 سال پوری تعلیم ملنی چاہیے. یعنی بچے نے اگر 5 سال کی عمر میں تعلیم کی ابتدا کی ہے تو یہ 17-18 سال کی عمر ہوگی. یعنی وہ اپنے 12 سال ہر حال میں کمپلیٹ کرے, ہر حال میں مکمل کرے. بالکل ٹھیک. 12 سال کی یہ تعلیم اصل میں جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یک رخی شخصیات نہ پیدا ہو جائے, بنیادی چیزوں سے وہ واقف ہو. سوسائٹی نے اب تک جو ترقی کی ہے اس پر ان کی نگاہ ہو, علم جہاں تک پہنچا اس کی بنیادی معلومات انہیں حاصل ہو جائے. اتنی سائنس وہ جان لیں جتنی سائنس ایک عام آدمی, پڑھے لکھے آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے. ان علوم سے واقف ہو جائیں, ان کی بنیادوں سے واقف ہو جائیں, ان زبانوں سے واقف ہو جائیں جن سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے, تاکہ پھر وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں کدھر جانا ہے. تو اختصاصی تعلیم سے پہلے میرے نزدیک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی تعلیم کو حصوں میں بانٹ دیا ہے. یعنی اس وقت دینی اور دنیوی میں بٹ گئی, انگریزی ذریعہ تعلیم اور اردو ذریعہ تعلیم میں بٹ گئی, اعلیٰ درجے کے اسکولوں اور پس درجے کے اسکولوں میں بٹ گئی. یہ ہے وہ المیہ جو ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر خالد ظہیر, یہ بتائیے کہ عام طور پہ سوچا سمجھا یہ جاتا ہے, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایکسٹریمزم, انتہا پسندی ہے, یہ مدرسوں سے نکل کے آ رہی ہے. کیا یہ الزام ہے مدرسوں پہ یا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ ایکسٹریمسٹ بہیویئر تو ایک جنرل بات ہے, وہ تو ہمیں بہت ماڈرن اسکول سے نکلنے والے لوگوں میں بھی کئی دفعہ ایکسٹریمزم نظر آ جاتا ہے. ہم مدرسوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے سو کالڈ جدید تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں وہ بھی بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. اور وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنی بات دوسروں پر امپوز کرنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ تو ایک جنرل ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے. اس میں اصلاح کا امکان جس جگہ سے زیادہ متوقع تھا وہ ہمارے دینی ادارے تھے کہ جو لوگوں کو یہ بتاتے کہ انسان کو متحمل مزاج ہونا چاہیے, دوسرے کی بات سننے والا ہونا چاہیے, اپنی بات سلیقے سے کرنے والا ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ان اداروں میں بھی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صرف ایک نقطۂ نظر کی دی جاتی ہے. اسی نقطۂ نظر کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جو اساتذہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس بات کی کمزوری کو ثابت کیا جائے, اور یوں لوگ ایک یک رخے ون سائیڈڈ ذہن لے کر باہر نکلتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں, کم سے کم ان کو دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں, ورنہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بھی آپ کبھی کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکتے کہ جو ٹالرنٹ ہوں اور جن کے مزاج میں تحمل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں سے آغاز نہیں بھی ہوتا ان ٹالرنس اور ایکسٹریمزم کا, بہرحال بہت زیادہ تقویت ضرور ملتی. بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر جاوید احمد غامدی اور ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ایکسکلوسیو پروگرام ہے ضابطہ حیات کا. غامدی صاحب, ہم مناظرے اور مکالمے میں فرق نہیں کرتے ہیں. مناظرہ تو بہت پڑھایا جاتا ہے, مکالمہ نہیں پڑھایا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے فرقوں کی بنیاد پر اپنے مذہبی فکر کی تشکیل کی ہے. جی. مکالمہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ آزادانہ فضا میسر کریں, جہاں جمہوری اقدار کو فروغ دیا گیا ہو. معاشرے میں ملوکیت رہی ہے ایک لمبے عرصے تک, مسلمان معاشرے نے ملوکیت کو بھگتا ہے. ملوکیت سیاسی سطح پر بھی جبر کا نام ہے. بالکل. اور اس سے اگر انحراف ہوتا ہے تو انحراف میں بھی عام پر خروج اور بغاوت سے کم بات نہیں ہوتی. جبکہ ایک سچے جمہوری معاشرے میں آپ بنیادی مکالمے پر رکھتے ہیں. مجھے آپ کی بات سننی ہے, آپ کو میری بات سننی ہے, ہمیں اپنی بات کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ
کہ شائستگی اور تہذیب کی اقدار مجروح نہ ہو. ٹھیک. ہم اپنی بات کہیں اور اس میں اگر کوئی غلطی واضح ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنی بات میں اطمینان رکھیں کہ وہ درست ہے، لیکن اس امکان کو تسلیم کریں کہ دوسرے کی بات میں بھی وزن ہو سکتا ہے، اس میں بھی صحت ہو سکتی ہے. مکالمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوسروں کے لیے اختلاف کے حق کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں بنیادی طور پر یہ حق نہیں مانا جاتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ مجھے میری بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے. یہاں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے ہم ہر سطح پہ جدوجہد کرتے ہیں. ہم اس میں ریاست کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم مدرسوں کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم مسجد کی سطح پر بھی یہی کام کرتے ہیں. آپ کبھی تقاریر سنیے، آپ کبھی جو گفتگویں عام طور پر مذہبی افکار پر ہوتی ہیں ان کو سنیے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر آدمی دوسروں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہے. یعنی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے گفتگو ہو سکتی ہے. تو مکالمے کی ہم نے نہ اپنے آپ کو تربیت دی ہے نہ دوسروں کو اس کی تربیت پانے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا جو اس وقت رائج نظام تعلیم ہے یہ انگریز کی دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس کی بیس پہ بہت بہتر نظام تعلیم اب آ کر بنا بھی لیا ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا آپ کلونیل دور کو واقعی سامراج کا دور سمجھتے ہیں یا آپ اسے لیگیسی مانتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہے؟ دیکھیے، انسان ہمیشہ دوسروں سے سیکھتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ صرف برائیاں ہی دوسروں کی دیکھتے ہو. یہ ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو بڑی طاقتیں آتی تھیں اور وہ دوسروں پر قبضہ کر لیتی تھیں، ان کے وسائل سے بھی فائدہ اٹھاتی تھیں، ان کے خلاف ایک رد عمل بھی پیدا ہوتا تھا، تحریکیں بھی پیدا ہو جاتی تھیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو بہت کچھ آپ کو ملتا بھی. اگر ان کے ہونے سے تحریکیں جنم لیتی ہیں اور ان کے ہونے سے سوالات اپنے لیے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہمیں تنقیدی سوچ دینے میں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھیے، جو قوم بھی آئے گی، مسلمان آئے، انہوں نے دنیا کے بے شمار ممالک پر قبضہ کر لیا، تو مسلمانوں نے اپنی تہذیب دی، اپنے سوچنے کا انداز دیا، اپنی آزاد فکری دی. اس زمانے میں جن اقدار کو وہ مانتے تھے وہ اقدار سوسائٹی کو دی. بہت سے معاملات ایسے تھے جن میں لوگ واقف ہی نہیں تھے اس سے پہلے، انہوں نے ان سے واقف کرایا. اور آپ دیکھیے، علوم و فنون کے بہت سے سرچشمے اس سے پھوٹے. یونانی علوم کے تراجم انہوں نے کیے، بیت الحکمت انہوں نے قائم کیا، سائنس کی ترویج کے لیے بہت سے اقدامات کیے، سوسائٹی میں ایک عمومی ماحول علم کے لیے پیدا کیا. یہ ساری چیزیں سوسائٹی کو دیں. اسی طرح سے انگریز آئے، اسی طرح فرانسیسی آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اقدار، اپنی تہذیب لوگوں کے سامنے رکھی. اصل چیز یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی قوم آئی اور اس نے کیا دینا چاہا. اصل چیز یہ اس نے کس طرح دینا چاہا. اگر تو کسی معاشرے پر جبر کیا گیا ہے تو یہ بجائے خود ایک جرم ہے. اس کو کسی حال میں بھی روا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر معاشرے نے آزادانہ طریقے سے سیکھا ہے، حکمران آئے ہیں ان سے سیکھا ہے، نئی تہذیب آئی ہے اس سے سیکھا ہے، نئے علوم آئے ہیں ان سے سیکھا ہے. اس وقت تو دنیا پر وہ دور گزر چکا نا جس میں مختلف ملکوں پر قبضے کیے جاتے تھے. لیکن آپ اس میں بھی محتاج ہیں کہ مغرب سے جا کے سیکھیں. بالکل. آپ تعلیم ان کی یونیورسٹیوں میں پاتے ہیں، اعلیٰ ترین ادارے انہی کے ہیں جن کی طرف آپ رخ کرتے ہیں. آپ کے یہاں ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہیں سے علم حاصل کر کے آئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سامراجی تسلط قائم کر لیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی فوجیں لے کے چل پڑے ہیں؟ نہیں. علوم جب ان کے پاس ہوں گے تو پھر آپ سیکھنے کے لیے مجبور ہوں گے. تو جس وقت مغربی قومیں ہم پر حملہ آور ہوئی تھیں، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم علم میں بہت پیچھے تھے اور وہ علم میں بہت آگے تھے. اور جب کوئی قوم علم میں آگے ہوتی ہے تو اس کی آپ حکومت کو نہیں روک سکتے. وہ حکومت جسمانی لحاظ سے قائم نہیں بھی ہوگی تو ذہنی لحاظ سے قائم ہو جائے گی. ڈاکٹر خالد ظہیر، یہ بتائیے کہ جو دینی مدارس ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کے جو استاد ہیں، ان کا گیٹ اپ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا دوسرے جو عام تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جنرل سکولز ہیں، ان سے اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ یعنی گیٹ اپس کا اتنا واضح فرق تو آپ نے دیکھنے میں ہی چیزوں میں اتنی بڑی لائن ڈرا کر دی، تو پھر ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بلینڈڈ یا انٹیگریٹڈ ایسا فارم آف ایجوکیشن لا سکیں گے جس میں دین اور دوسری ایجوکیشن جنرل لیول پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہو؟ اس کا بھی تعلق اصل میں ان کے دینی فہم سے ہے. یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بعض ان حقائق کو مانیں کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہے، جس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں. اور وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اخلاقی دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے پہلے فطرت میں موجود حقائق ملے ہیں، ہم ان کا بھی اعتراف کریں اور ان کی قدر کریں. اور پھر اللہ نے اس کے علاوہ شریعت کے ذریعے سے ان کے بارے میں جو مزید وضاحتیں کی ہیں ان کو بھی فالو کریں. باقی رہی یہ آپ کی دنیا کی زندگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے
ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، ہم اپنے اپنے علاقوں میں اپنا لباس پہنیں، جو کچھ خوراک ہم کو میسر آئی ہے اس کو ہم استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ دنیا ایک تنوع کی، ڈائیورسٹی کی دنیا ہے اور اللہ ہی نے اس کو ایسے بنایا ہے. اس میں کوئی خاص لباس مذہبی لباس نہیں ہے، کوئی خاص خوراک مذہبی خوراک نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ مذہب نے نہیں تجویز کیا. یہ وہ دنیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسا سنت کا تصور رائج ہو گیا کہ جس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یعنی مذہبی لوگ، اگرچہ کہ وہ لباس وہ نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، وہی لباس اصل میں دینی لباس ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کوئی دوسرا لباس پہنتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اصل میں کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ایک بہت کمتر عمل کر رہا ہے. ویسے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی گمراہ انسان ہے، جبکہ ہمیں دین نے ان معاملات میں بس یہ بتایا ہے کہ ان اخلاقی حدود کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طریقے سے بیان کر دی ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کا ہی مذہبی تصور ہے، اس وجہ سے وہ اسی لباس کو پہنتے ہیں، اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے مختلف ہیں ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے قرآن کو دین سمجھا کو ہے سمجھا وہ اسی طرح اپنے آپ کو گیٹ اپ میں بھی رکھتے ہیں. اوکے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات کے اس ایکسکلوسو پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہمیں آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی اور ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. غامدی صاحب، جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ لینگویج آف انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، ہم یا اردو کی بات کرتے ہیں یا انگریزی کی بات کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارا بنیادی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے دینی تعلیم کہ وہ اتنی بٹی ہوئی ہے. کیا مسئلہ نہ حل ہو جائے اگر ہم اپنی نیشنل لینگویج میں عربی کو بھی شامل کر لیں؟ آپ ایک زبان کے طور پر پڑھائیے اسے. یعنی میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ کو 3 زبانیں لازماً پڑھانی چاہیے. یعنی اردو پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی قومی زبان ہے، آپ کو انگریزی زبان پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی رابطے کی زبان ہے. وہ آج انگریزی ہو سکتی ہے، کل کو ہو سکتا ہے چینی ہو جائے. یعنی اس کا تعلق دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے ہے. آج یہ حیثیت انگریزی کو حاصل ہے، کل کسی اور زبان کو حاصل ہو سکتی ہے. تو جس زبان کو بھی یہ حیثیت حاصل ہوگی کہ وہ بین الاقوامی رابطے کی زبان بن سکے وہ آپ کو پڑھانی ہوگی. اور عربی زبان آپ کو بچوں کو پڑھانی چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کی دین کی زبان ہے. یعنی آپ نے ریاضی پڑھا دی، آپ نے سائنس پڑھا دی، آپ نے ان تینوں زبانوں کا علم بچے کو دے دیا. اب اس کے لیے علوم کے دروازے کھل گئے. 8ویں جماعت کے بعد اسے حق دیجیے، وہ چاہے تو سائنسی علوم کا انتخاب کر لے آگے اختصاص کے لیے، چاہے تو وہ آرٹس کا انتخاب کر لے آگے جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے، اور چاہے تو وہ دینیات گروپ کو اختیار کر لے. یعنی وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر وہ کچھ مزید مضامین پڑھ کے اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ 12 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کدھر جانا چاہتا ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بچے کا حق ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ 12 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کدھر جانا چاہتا ہے. آپ کے خیال میں 12 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچے کا ذہن اتنا انسپائرڈ ہے آج کل کے علماء سے کہ وہ عالم بننا چاہے؟ ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے اس کا تعلق علماء سے انسپائر ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے انسپائر ہونے سے ہے. دین فطرت کا تقاضا ہے. لیکن علماء تو رول ماڈل ہے نا. آپ جو بننا چاہ رہے ہیں، جس طرح کوئی ڈاکٹر قدیر بننا چاہے گا تو اس کے ذہن میں وہ ایک آئیڈیل ہے. کوئی جارج بش بننا چاہے گا، کوئی کلنٹن بننا چاہے گا، کوئی قائد اعظم بننا چاہے گا، اس نے اس پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کیا ہے. کیا 12 سال کی تعلیم لینے کے بعد صرف تعلیم سے انسپائر ہو کے یہ فیصلہ ایک بچہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ جی، میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء جو کچھ بھی آپ کو معاشرے میں اب نظر آتے ہیں صرف وہی نہیں ہے. یعنی اس سب کچھ کے باوجود بڑی غیر معمولی شخصیات دینی علوم میں بھی پیدا ہوتی رہتی. اگر شبلی کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کون تھے، مولانا امین حسن اصلاحی کون تھے، حسن البنا کون تھے. یہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو اس نظام تعلیم کے باوجود پیدا ہوئے اور جو اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیات ہیں. لوگ آج بھی ان سے انسپائر ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے دور متوسط کے جلیل القدر عالم ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم، آج تک دنیا ان سے متاثر ہوتی ہے. تو علوم میں اس طرح کی غیر معمولی شخصیات سائنس میں بھی پیدا ہوتی ہیں، فن میں بھی پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح دینی علوم میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں. نظام تعلیم بد سے بدترین بھی ہو، بڑے لوگوں کو پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی دیکھیے اصل میں نظام تعلیم کیا کرتا ہے، نظام تعلیم بڑے لوگ پیدا نہیں کرتا، نظام تعلیم دوسرے درجے کے بہت بڑے لوگ پیدا کرتا ہے. ہمیشہ جو غیر معمولی طور پر بڑے لوگ ہوتے ہیں، عبقری شخصیات ہوتی ہیں، وہ اصل میں کسی نظام تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی، وہ آپ سے آپ پیدا ہوتی رہتی ہیں. اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہوئی ہیں، اس پچھلے دور میں بھی ہوئی ہیں.
انگریزوں کے زمانے میں بھی اب کیوں نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے؟ نہیں، اس وقت بھی ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ رک گئی ہیں، اس وقت بھی آپ عالم اسلام پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ گاندھی صاحب صرف پاکستان کی اگر بات کریں تو لیڈرشپ کا ہی تو فقدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کے معاشرے میں اگر کوئی ایک دو آدمی ایسے ہیں جو غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ آئیڈیل بنتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ہیں، بعد میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیڈیل بنیں گے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کبھی نوجوانوں کو توجہ دلائی کہ انہیں دین کا عالم بننا چاہیے تو بڑے غیر معمولی ذہین لوگ متوجہ ہو گئے، لیکن ان کو سوسائٹی کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی۔ یعنی معاشرے کے اندر کیونکہ اس مقصد کے لیے کوئی تعاون کا جذبہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کے علماء پیدا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے راستہ نہیں نکلتا، ورنہ آج بھی دسیوں لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کے جلیل القدر عالم بنے، اور دین کے بڑے علماء کے نمونے ان کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قحط پڑا رہتا ہے ہر وقت، بڑے پیمانے پر یہ کام ہم نہیں کر سکتے جب تک نظام تعلیم کو بہتر نہیں کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر خالد ظہیر، فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ ہم کس طرح ایسے علماء پیدا کریں جو فرقوں کو چلیں پروپوگیٹ کریں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرقہ ہی صحیح ہے ضرور بتائیں، لیکن تھوڑا سا دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ کم از کم ایک ایسا معاشرہ تو وجود میں آ جائے جو رہنے کے قابل ہو۔ ہم تو دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک تو اس کا شارٹ ٹرم حل ہے اور ایک لانگ ٹرم حل ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے مدارس موجود ہیں ان کو باقاعدہ اس بات کا قائل کیا جائے، ہو سکے تو مجبور کیا جائے کہ وہ جہاں اپنے مدارس میں اپنے نقطۂ نظر رکھنے والے اور اپنے فقہ کو بلانگ کرنے والے اساتذہ سے بچوں کو، طالب علموں کو پڑھوائیں، ویسے ہی پڑھانے کے لیے دوسرے نقطۂ نظر رکھنے والے علماء کو بھی بلائیں اور وہ بھی ان کو مختلف مضامین پڑھائیں تاکہ ان کے دل میں ان کی بھی عزت پیدا ہو اور ان کی باتیں سننے اور دلائل سننے کا بھی ان کو موقع ملے۔ لانگ ٹرم میں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسپیشلائزیشن کے دینی انسٹیٹیوشنز ہوں اس میں تمام نقطۂ نظر رکھنے والے علماء موجود ہوں اور ان کو جو علم بھی پڑھایا جائے اس میں یہ بات بتائی جائے کہ اس حقیقت سے متعلق مختلف پوائنٹس آف ویو کیا ہے، تاکہ طالب علم خود اپنے طور پر طے کرے کہ اس میں اس کے خیال میں کون سی بات زیادہ مضبوط وزنی ہے اور کون سی کمزور ہے۔ جاوید احمد گاندھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر خالد ظہیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم نے نظام تعلیم پہ گفتگو کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ واحد شعبہ ہے جس کو اگر ہم صحیح بنیادوں پر استوار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہت جلد ایک ایسے راستے پر چل پڑے گا جہاں پہ ہم کرٹیکلی اور لاجیکلی چیزوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں، سوال بھی ہوں، جواب بھی ہوں، اچھے علماء ہوں جو بے تعصب ہوں اور جو مجتہد بھی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔